بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ انسان کو زندگی میں جو فکر سب سے زیادہ ستاتی ہے اور اس کی سوچوں کا بہت بڑا حصہ جس موضوع پر فوکس کرتا ہے وہ یہ ہے کہ میرا رزق اور میرا مال، میرے پاس ایسے سورسز ہوں کہ جس کے ذریعے سے مجھے رزق کی طرف سے پریشانی نہ ہو۔ اور یہ اچھی سوچ بھی ہے، ہماری شریعت اس کو پسند کرتی ہے، کیونکہ ہماری شریعت کے مطابق ہاتھ پھیلانے والا اور دوسروں سے مانگنے والا اللہ رب العزت کی نظر میں ایک ناپسندیدہ انسان ہے۔ تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ اگر ہماری سوچ کا ایک بڑا حصہ صبح و شام ہم جس چیز کو خاص طور پر سوچتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم اپنے لیے رزق کیسے کمائیں، اور اگر کمائیں تو ہم اپنے ایسٹس کیسے بنائیں۔ ایسٹس سے مراد اثاثے ہیں، کیونکہ ہم سب اس چیز کو پہچانتے ہیں کہ محض کما کے لا کے خرچ کر لینا ہی کافی نہیں، بلکہ ہمارے پاس کچھ ایسے ایسٹس ہونے چاہیے کہ جن کی وجہ سے ہمیں اپنے کل اور پھر پرسوں اور پھر آنے والے سال تک کے رزق کے حوالے سے فکر مند نہ ہونا پڑے، سوچنا نہ پڑے۔ اسی طرح سے جب ہم اپنے لیے رزق کا انتظام کر لیتے ہیں تو اس کے بعد ہماری یہ سوچ ڈیولپ ہوتی ہے کہ ہمارے بچوں کے لیے بھی رزق کا انتظام ہونا چاہیے، اور اس میں بھی کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ ہماری یہ سوچ ہونی چاہیے کہ اگر ہم کچھ ایفرٹ کر لیں اور اس کے نتیجے میں ہمارے بچے باعزت زندگی گزار لیں۔ باعزت کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی زندگی میں کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائیں، ان کے پاس اتنے ریسورسز ہوں، ان کا ایسا سورس آف انکم ہو کہ وہ عزت کے ساتھ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلائے بغیر اپنی ضروریات پوری کرنے کے قابل ہوں، تو یہ کوئی بری سوچ نہیں ہے۔ ہماری شریعت اس کو پسندیدگی کی نظر سے دیکھتی ہے، کیونکہ خود اپنے اوپر محنت کرنا، خود کمانا، اس کی مثال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق مجاہد کی سی ہے کہ اس شخص کو جہاد کا ثواب ملتا ہے جو شخص یہ سوچ رکھتا ہے کہ میں اپنی زندگی میں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو مجھے ہمت اور توفیق عطا فرما، میں اپنی زندگی میں خود کماؤں، میرے اپنے سورسز آف انکم ہوں اور میں اس سے اپنی ضروریات بھی پوری کروں، مجھے کسی کے سامنے ہاتھ بھی نہ پھیلانا پڑے، اور اس سے میں اپنے بوڑھے والدین کی بھی ضروریات پوری کروں، اور اس سے میں اپنے بال بچوں کی ضروریات بھی پوری کروں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسے شخص کا رتبہ اللہ کے ہاں مجاہد کی مانند ہے، اور یہ کوئی چھوٹا رتبہ نہیں ہے۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے بچت، اور بچت کرنے کی شرعی حیثیت کیا ہے۔ بہت ساری خواتین کا سوال تھا کہ ہمیں بتائیے کہ بچت کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے، اور اگر نہیں کرنی چاہیے تو کیوں، قرآن اور حدیث میں اس کے کیا دلائل ہیں، اور اگر کرنی چاہیے تو پھر ہمیں کیوں کرنی چاہیے، اور اس کے کیا شرعی اصول ہیں۔ تو ہم یہ بات کر رہے تھے کہ اگر انسان کے دماغ کو ٹٹولا جائے تو سب سے زیادہ جو سوچ اور فکر اس کے دماغ پر حاوی رہتی ہے وہ یہ کہ میرا کوئی سورس آف انکم ہونا چاہیے، میرا کوئی رزق کا ذریعہ ہونا چاہیے، اور اگر اسے اپنے رزق کا بندوبست مل جائے تو اس کے بعد اس کی خواہش ہوتی ہے کہ میری اولاد کے رزق کا بندوبست ہونا چاہیے۔ اور میں آپ سے یہ شیئر کر رہی تھی نئے آنے والوں کے لیے کہ اس سوچ کے پیچھے کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ یہ سوچ اللہ رب العزت کو پسند ہے۔ اور اس حوالے سے میں نے آپ کے سامنے حدیث پیش کی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص اپنے گھر سے محنت مزدوری اس نیت کے ساتھ کرنے نکلتا ہے کہ میں اپنی ضروریات خود کما کے پوری کروں، کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاؤں، اور اس میں سے میں اپنے والدین کی بھی خود کما کے پوری کروں، مجھے اپنے والدین کے لیے کسی سے مانگنا نہ پڑے، اور پھر میں اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کی ضروریات بھی خود پوری کروں، اس کے لیے مجھے کسی کی طرف دیکھنا نہ پڑے، تو ایسا شخص اللہ رب العزت کے ہاں مجاہد کی طرح ہے جب تک کہ وہ شام کو گھر واپس نہیں پلٹ آتا۔ یعنی اتنی بڑی فضیلت ہے اس بات کی کہ انسان اپنے ہاتھ سے کمائے اور یہ خیال اور فکر اس کے دل میں ہو کہ میں ایک باعزت زندگی گزاروں۔ باعزت زندگی کا مطلب یہ ہے کہ میں اپنی ضروریات خود پوری کروں، معروف طریقے سے ہم اپنی زندگی گزار سکیں، آسائشوں سے دور رہتے ہوئے، آگے جا کے ہم یہ بحث کریں گے، اور فضول خرچی سے دور رہتے ہوئے باعزت زندگی ہم بسر کریں، اور اپنی ضروریات کے لیے اور اپنے بچوں اور والدین، بوڑھے والدین کی ضروریات کے لیے مجھے کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے۔
تو یہ ہماری شریعت میں ایک بہت ہی پسندیدہ سوچ ہے. لیکن ہمارے ہاں مشکل یہ ہے کہ اکثر ہم مسلمانوں کو یہ نہیں پتہ کہ رزق کا مفہوم کیا ہے، یہ کانسیپٹ کیا ہے. ہم نے رزق کو بہت ہی ایک محدود جسے کہتے ہیں انداز میں لے رکھا ہے کہ جس کے پاس پیسے ہیں اس کے پاس رزق ہے. اور پھر اس سے بھی زیادہ بڑھ کے پریشانی کی بات یہ ہے کہ آج کے مسلمان کو یہ نہیں پتہ کہ رزق حاصل کرنے کے شرعی طریقے کون سے ہیں، جائز طریقے کون سے ہیں. کچھ طریقے ایسے ہیں کہ جن کو اسلام نے ناجائز قرار دیا ہے. مثال کے طور پر مانگ مانگ کے مال اکٹھا کرنا، مثال کے طور پر چوری کر کے مال اکٹھا کرنا، خیانت کر کے مال اکٹھا کرنا، اپنے کام میں لاپرواہی اور کوتاہی کے مرتکب ہونا، بے دلی سے اپنے کام کو کرنا، کم کرنا اور تنخواہ پوری وصول کرنا، یہ ناجائز طریقے ہیں. اس کے مقابلے میں جائز طریقے بھی موجود ہیں. تو آج کے مسلمان چونکہ دین سے بہت دور ہیں، دین کا علم ان کے پاس نہ ہونے کے برابر ہے، لہٰذا اگلی مصیبت یہ ہے کہ ہمارے مسلمان کو یہ نہیں پتہ کہ رزق طلب کیسے کرنا ہے، جائز ذرائع آمدن کون سے ہیں، سورسز آف انکم کون سے ہیں، اور یہ کہ پھر اس رزق کو اللہ کی راہ میں یا جائز طریقے سے خرچ کیسے کرنا ہے. تو رزق ناجائز طریقے سے بھی خرچ ہوتا ہے. مثال کے طور پر اللہ کی نافرمانیوں پر رزق کو خرچ کیا جائے، موسیقی پر خرچ کر دیا جائے، شراب پر خرچ کر دیا جائے، آسائشوں پر خرچ کر دیا جائے، صرف لوگوں کو مرغوب کرنے کے لیے ہاتھ میں 10-15 لاکھ کا موبائل رکھنا، یہ کوئی جائز طریقہ نہیں ہے. یعنی ضرورت نہیں ہے لیکن ہاتھ میں اس لیے 15 لاکھ کا موبائل لے کے پھرتے ہیں تاکہ لوگوں کو امپریس کیا جا سکے. تو آگے چل کے ہم سیکھیں گے کہ ایک مسلمان کو اپنی ضروریات اور اپنی آسائشوں میں بھی فرق کرنا چاہیے. نیسیسٹیز کیا ہیں بیسک لائف کی اور لگژریز کیا ہیں. اور مسلمان عیش پرست نہیں ہوتا، مسلمان رف اینڈ ٹف لائف گزارنے والا ہوتا ہے. وہ اپنی ضروریات کو اگر زندگی میں فوکس کر لے تو وہ زندگی میں کبھی بھی فقر و فاقہ سے دو چار نہیں ہوگا. ہم اس وقت مشکلات کا شکار ہوتے ہیں جب ہماری زندگی میں بحیثیت مسلمان ذریعہ آمدن یعنی سورس آف انکم اور ہمارے ایکسپینسز یعنی اخراجات میں توازن برقرار نہیں رہتا. تو ہماری شریعت ہمیں یہ سب باتیں سکھاتی ہے. اور یہی وجہ ہے جب بہت ساری خواتین نے مجھ سے یہ سوال کیا کہ بچت کرنا جائز ہے یا ناجائز ہے، اور کیا بچت کرنا اگر جائز ہے تو اس کے کیا دلائل ہیں اور اگر ناجائز ہے تو اس کے کیا دلائل ہیں، تو میں نے محسوس کیا کہ واقعی ہمارے پاس دین کے علم کی خاصی کمی ہے. یہی مصیبت آج کل کا مسلمان فیس کر رہا ہے. اور پھر اس کے بعد آج کل کے مسلمان کو یہ بھی نہیں پتہ کہ مجھے اپنی زندگی میں فائنینشیل بیلنس یعنی معاشی یا اقتصادی توازن کو کیسے مینیج کرنا ہے. اور اس کی مثال میں آپ کو یہ دوں گی کہ بحیثیت قوم، ہماری قوم جو ہے وہ فائنینشیل بیلنس مینٹین کرنے میں ناکام رہی ہے. اس وقت ہم پاکستان میں جن معاشی مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں اس کی بڑا وجہ یہ ہے کہ ہمارا کمانا اور ہمارا خرچ کرنا شریعت کے اصولوں کے مطابق نہیں ہے. ہمارے خرچ جو ہیں وہ ہمارے سورسز آف انکم سے کہیں زیادہ ہیں. بحیثیت مجموعی اگر پوری قوم کے حالات دیکھے جائیں، آپ کسی بھی ایک شادی پہ چلے جائیے، آپ کو محسوس ہوگا کہ جیسے مغلیہ خاندان کے کسی شہزادے یا شہزادی کی شادی ہو رہی ہے. تو اپنے آپ کو ضروریات تک اگر محدود کر لیا جائے، اور یہ چیز ہمیں ہمارا دین سکھاتا ہے، تو پھر ہم اپنے زندگی میں فائنینشیل بیلنس یا اقتصادی اور معاشی توازن کو مینٹین کر سکتے ہیں. پھر آج کے مسلمان کو یہ بھی نہیں پتہ کہ رزق عطا کرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے. رزق دھوکہ دہی سے نہیں کمایا جا سکتا. رزق اپنے کام میں بددیانتی کر کے رزق میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا. ہم اپنا کام کم کریں اور تنخواہ پوری وصول کریں، اس سے ہم کبھی امیر نہیں ہوں گے. الٹا ہمارا رزق بے برکتی کا شکار ہو جاتا ہے. تو رازق اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. رزق اللہ تعالیٰ نے محنت میں رکھا ہے، رزق اللہ تعالیٰ نے دیانت میں رکھا ہے، رزق اللہ تعالیٰ نے جد و جہد میں رکھا ہے. رزق بددیانتی میں، کام میں کوتاہی کرنے، خیانت میں، کام میں ڈنڈی مارنے سے رزق حاصل نہیں ہوتا، نہ ہی اس سے ہمیں کوئی فائدہ ہوتا ہے. علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ جب ہم اپنی شریعت کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہماری زندگی میں جو سورسز آف انکم ہیں، جو ہمارے ذرائع آمدن ہیں، ان میں سے ایک ذریعہ آمدن بچت بھی ہے. یعنی بچت فطرت کے عین مطابق ہے اور ہمارا دین اس کی تائید کرتا ہے. تاہم آگے جا کے ہم سیکھیں گے کہ بچت کی دو قسمیں ہیں، ایک جائز بچت ہے اور ایک ناجائز بچت ہے. جیسے ایک ناجائز سورس آف انکم ہے اور ایک جائز ذریعہ آمدن ہے،
تو ہمیں یہ سیکھنا ہے کہ جائز ذریعہ آمدن کیا ہے اور ناجائز کیا ہے، اور اسی طرح سے ہم یہ دیکھیں گے کہ جائز بچت کیا ہوتی ہے اور ناجائز بچت کیا ہوتی ہے۔ تو علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ بچت کرنا یا سیونگ کرنا ہماری جو فطرت ہے اس کے عین مطابق ہے، اور یہ ہمارے سورسز آف انکم میں سے ایک ہے۔ اور اس حوالے سے ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ جو بچت کا کانسیپٹ ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ ہم اپنی آمدن کا ایک خاص حصہ اپنی ضروریات پوری کرنے کے بعد اس کو سیو کر لیں، محفوظ کر لیں۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری ضروریات کی قسمیں مختلف ہیں، ہماری جو نیسیسٹیز ہیں، بیسک نیڈز ہیں، وہ مختلف قسم کی ہیں۔ مثال کے طور پر ہماری کچھ ضروریات روزانہ کی بنیادوں پر ہم نے پوری کرنی ہوتی ہیں، ڈیلی نیڈز ہیں۔ آپ نے روزانہ ناشتہ کرنا ہے، روزانہ دوپہر کا کھانا کھانا ہے، آپ کو سورس آف انکم چاہیے، آپ نے روزانہ رات کا کھانا کھانا ہے۔ پھر کچھ آپ کی ضروریات ایسی ہیں جو ہفتہ وارانہ بنیاد پر پوری ہوتی ہیں، کچھ ضروریات ایسی ہیں جو آپ سالانہ بنیادوں پر پوری کرتے ہیں۔ جیسے بچوں کے اسکول میں نیا سال شروع ہوا تو خواتین نے یا ماؤں نے اپنے بچوں کے لیے اسٹیشنری آئٹمز پرووائڈ کرنے ہیں، نئے یونیفارم چاہیے، نئے بیگز چاہیے، یا یہ کہ سال بعد قربانی کا موقع آ جاتا ہے، یا یہ کہ سال کے بعد عیدین کا موقع آ جاتا ہے، تو اب ظاہر ہے کہ گھر میں جو خاتون اپنے بجٹ کو مینٹین کر رہی ہے اس نے کچھ پیسہ نکالنا ہے، کچھ عام جو اس کی آمدن ہے، سورس آف انکم ہے، اس سے زیادہ اس کے پاس ہو تاکہ وہ ان سالانہ ضروریات کو پوری کر سکے۔ کچھ ضروریات ایسی ہیں جو آپ کو زندگی میں ایک دفعہ پیش آتی ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کے بچے نے ہائر ایجوکیشن کے لیے باہر جانا ہے، آپ نے ونس اے لائف اس پہ خرچ کرنا ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے اپنا گھر بنانا ہے، ہم میں سے ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے چاہے 2 کمروں کا گھر ہو لیکن گھر ہمارا اپنا ہو، اور یہ بھی بڑی برکت کا ذریعہ ہے، اسلام اس کو بڑی پسندیدگی کی نظر سے دیکھتا ہے۔ تو اسراف میں پڑے بغیر اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے گھر بنا لیجئے، تو یہ ونس ان اے لائف یہ خرچ آپ نے کرنا ہے۔ یا آپ اس لیے بھی کچھ رقم پس انداز کرتے ہیں، بچت کر لیتے ہیں کہ اچانک کوئی ضرورت پیش آ جاتی ہے۔ مثال کے طور پر گھر میں کوئی بیمار پڑ جاتا ہے، کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو روٹین سے ہٹ کر زیادہ خرچ ہو جاتا ہے۔ یا بعض اوقات ہو سکتا ہے کہ آپ نے جو رقم پس انداز کر رکھی ہے، بچا رکھی ہے، اس کی ضرورت آپ کو تو نہ پڑے لیکن آپ کا کوئی بہن بھائی ضرورت مند نکل آتا ہے، تو یہ تو بہت ہی اچھی بات ہے، اور بہترین نیکی یہ ہے کہ اپنے کسی بہن بھائی کی رشتہ دار کی مدد کر دی جائے اس کے سخت وقت میں۔ تو اس طرح سے آپ دیکھیے کہ ہماری زندگی میں جو ضروریات ہیں وہ مختلف نوع ہیں یا ان میں ورائٹی ہے، کچھ روزانہ کی بنیاد پر پوری ہو رہی ہیں، کچھ ہفتے وار کی بنیاد پر پوری کرتے ہیں، کچھ ہم ماہانہ طور پر پوری کرتے ہیں، جیسے گھر کا رینٹ ہر مہینے پے ہونا ہے، گروسری ہر ہفتے ہونی ہے، اور کچھ ہم سالانہ بنیادوں پر پوری کرتے ہیں، کچھ زندگی میں کبھی کبھار موقع آ جاتے ہیں۔ تو علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو بچت کرنا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی میں بحیثیت مسلمان، اس کا شرعی طریقہ یہ ہے کہ ہماری جو بھی آمدن ہو اس کا ایک خاص حصہ بچا لیا کریں، اس کو سیو کر لیا کریں۔ ہاں وہ جائز بچت ہونی چاہیے، آگے جا کے ہم اس کو دیکھیں گے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایک طرح کا ایمرجنسی فنڈ ہوتا ہے جو کسی بھی ایمرجنسی میں بھی ہمیں کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانے دیتا۔ وہ ایمرجنسی ہمارے گھر میں بھی آ سکتی ہے، وہ ہمارے والدین کے گھروں میں بھی آ سکتی ہے، وہ بہن بھائیوں رشتہ داروں میں بھی آ سکتی ہے، اور جسے اللہ نے نوازا ہے اسے چاہیے کہ وہ دوسروں کا خیال رکھے۔ مغیرہ ابن شعبہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے مال عطا کیا ہوا تھا تو میں نے اپنے تمام غریب رشتہ داروں کے فوت ہو جانے پر ان کا قرض میں نہیں ادا کیا۔ تو یہ بھی ایک خوبصورت انداز ہے اپنے رشتہ داروں کے کام آنے کا، دوست احباب کے کام آنے کا، کہ کسی کا بھی اگر قرض ہے تو چلے میں ادا کرتا ہوں۔ اور یہ گڈ فائنینشیل مینجمنٹ کی ایک جو ہے وہ مثال ہے، گڈ فائنینشیل مینجمنٹ، کہ ہم ریسورسز میں اتنے رچ ہو جائیں، جائز ریسورسز ہمارے پاس اتنے ہوں کہ ہم دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلانے کی بجائے ہم ان کی بھی مدد کرنے کے قابل ہو جائیں۔ اور اللہ رب العزت کو دینے والا ہاتھ پسند ہے، لینے والا ہاتھ پسند نہیں ہے۔ ہمارے ایک تابعی گزرے ہیں، ان کے دوست کا انتقال ہوتا ہے، وہ اپنے دوست کے بچوں کے پاس جاتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ بچوں، جب تک آپ لوگ بالغ نہیں ہو جاتے آپ کے گھر کا خرچ میرے ذمے ہے، میں آپ لوگوں کی ضروریات پوری کروں گا، لیکن میں آپ لوگوں کو ایک نصیحت کرنا چاہتا ہوں، میں جو کچھ آپ کو دوں، چونکہ اب آپ کے والد زندہ نہیں ہیں تو میرا کام ہے میں آپ کی تربیت کروں، جو خرچ بھی میں آپ کو دوں اس میں سے آپ لوگوں نے کچھ نہ کچھ سیو ضرور کرنا ہے۔ آپ 3 کھانوں کی جگہ 2 کھانے کھا لیں
یعنی آپ کے ٹیبل پر 3 ڈشز کی بجائے 2 ڈشز آ جائیں، لیکن آپ کی سیونگ ضرور ہونی چاہیے۔ تو یہ ہمارے تابعی جو پہلے 3 صدیوں کے لوگ تھے، ان کا طریقہ کار تھا کہ ہم نے سیونگ ضرور کرنی ہے۔ اور وہ اپنے دوست کے یتیم بچوں کو یہ سمجھا رہے ہیں کہ میں آپ کے اوپر خرچ کروں گا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ اس چیز کو سیکھیں کہ ٹیبل پہ 3 کھانوں کی بجائے 2 کھانے رکھ لیں، 1 کھانا رکھ لیں، لیکن آپ لوگوں کی زندگی میں کوئی نہ کوئی سیونگ آپ کے پاس ضرور ہونی چاہیے۔ تو یہ علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ بچت کا کانسیپٹ ہے جو کہ ہمیں ہمارا دین سکھاتا ہے۔ جائز بچت کرنا ہمارے لیے نہ صرف جائز ہے بلکہ پسندیدہ ہے، اور پھر بچت ایک اہم شرعی اور معاشی اصول بھی ہے، فائنینشیل پرنسپل ہے، یہ ایک اہم اصول بھی ہے۔ اور ظاہر ہے کہ اگر بچت نہیں ہوگی تو زکوٰۃ کہاں سے ادا کریں گے، بچت نہیں ہوگی تو اپنے گھر والوں کو چھت کہاں سے دیں گے۔ پھر اسی طرح سے علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ اگر ہم بچت کے شرعی طریقوں کو اپنا لیں، شرعی طریقوں کو، غیر شرعی نہیں، شرعی طریقوں کو اپنا لیں، تو اس سے نہ صرف ایک انڈیویجول کی لائف میں بلکہ پوری قوم کی زندگی میں ایک فائنینشیل بیلنس اور ایک فائنینشیل سٹیبلٹی قائم ہو جاتی ہے۔ ایک ایسا پرسکون معاشرہ وجود میں آئے گا کہ جہاں چھینا جھپٹی نہیں ہوگی، چوری نہیں ہوگی، کیونکہ ہر کوئی اپنی اپنی ضروریات پوری کر رہا ہے، آسائشوں تک کوئی نہیں جا رہا۔ آسائشوں پہ پیسہ خرچ کرنا ایک مسلمان کا کام نہیں ہے۔ پھر اسی طرح سے ان کا کہنا ہے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ اس کائنات میں اللہ رب العزت کی کچھ سنتیں کام کر رہی ہیں، اور ان کو ہم کائناتی اصول کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر ان میں سے ایک یہ ہے کہ ہم نے کبھی کبھی بیمار بھی ہونا ہے، ہمیشہ صحت کی حالت میں نہیں ہونا، اور ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ فائنینشلی کبھی ہمارے حالات بڑے اچھے ہوتے ہیں اور کبھی بڑے ڈاؤن ہو جاتے ہیں، کبھی فائنینشلی بڑے سخت وقت بھی آتے ہیں، نہ سخت وقت فائنینشلی ہمیشہ رہتے ہیں اور نہ ہی اچھے حالات کبھی بھی ہمیشہ رہتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں کائنات کے اس اہم اصول کو سیکھنا چاہیے، اور یہ اہم اصول جو میں نے آپ سے ابھی ذکر کیا کہ فائنینشلی یا معاشی طور پر کبھی ہمارے حالات بہت اچھے ہوتے ہیں، کبھی ہمارے حالات سخت بھی ہو جاتے ہیں، ایسا افراد یعنی انڈیویجولز کے ساتھ بھی ہوتا ہے اور قوموں کے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ ابھی آپ نے ریسنٹلی دیکھا کہ جب کرونا آیا تو تمام دنیا کی اقوام نے بدترین معاشی حالات کو دیکھا، بہت سارے کاروبار ٹھپ ہو گئے، بہت سارے لوگوں کا روزگار بند ہو گیا، اور بہت ساروں کے لیے وہ حالات اچھے تھے ان کا چل گیا، بہت ان دنوں میں خوشحال ہوئے اور بہت ان دنوں میں مفلوق الحال بھی ہو گئے۔ تو یہ اللہ رب العزت کی سنت ہے کہ کبھی اچھے وقت بھی ہوں گے اور کبھی معاشی لحاظ سے سخت وقت بھی آئے گا۔ تو بچت کا اصول ہمیں ان دنوں میں خاص طور پر کام آتا ہے جب ہم نے اچھے مالی حالات میں اپنے لیے اتنا سیو کر لیا ہو کہ ہمیں ان بدترین حالات سے گزرتے ہوئے کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے۔ اور سچی بات ہے کہ علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا انتہائی ذلت اور رسوائی اور ٹارچر والی بات ہے۔ یعنی کسی سے مانگنا بڑا مشکل کام ہے، کمانا بھی ایک بڑا مشکل ہے، لیکن یہ مشکل آسان ہے، ہاتھ پھیلانا کسی کے سامنے بہت مشکل ہے، اور اللہ تعالیٰ کو بھی پسند نہیں ہے۔ اور کیا ہی شاندار انسان ہو کہ جس پر بدترین حالات ہوں لیکن اس کے باوجود وہ دوسروں کی مدد کرنے کے قابل ہو۔ آگے جا کے ہم دیکھیں گے ایسا انسان اللہ رب العزت کو بہت پسند ہے۔ تو اس کے لیے علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ آپ دیکھیے، چونکہ آج کل کے مسلمان کو یہ نہیں پتہ کہ رزق کمانے کے جائز طریقے کیا ہیں، حلال حرام میں وہ تمیز نہیں کر پا رہا، اسے یہ بھی بھول چکا ہے کہ اللہ رب العزت رازق ہے، مجھے رزق تو اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے، چوری کرنے سے میرے رزق میں اضافہ نہیں ہوگا، بددیانتی سے رزق میں اضافہ نہیں ہوگا۔ ہمارے اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم چوری کریں گے تو زیادہ مال کما لیں گے، یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے، وہ کہیں نہ کہیں ضائع ہو جائے گا، بے برکتی کا شکار ہو جائے گا۔ تو علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ دیکھا یہ گیا ہے کہ بعض اوقات سخت معاشی حالات سے تنگ آ کر انسان امانت میں خیانت کر بیٹھتے ہیں، کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کر جاتے ہیں، چوری کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ تو جب آپ بچت جیسے اہم معاشی اصول کو اپنی زندگی میں اپنائیں گے تو آپ اپنے آپ کو بہت سارے کبیرہ گناہوں سے بھی بچا لیں گے۔ اس شخص کا دین ایمان سلامت رہتا ہے جو اپنی زندگی کو ضروریات تک محدود کر کے بچت کے اصول پہ کام کرتا ہے۔ تو کبیرہ گناہ جو ہیں وہ بہت سخت ایک گناہ ہے کہ جس کا کرنے والا جہنم میں ضرور جائے گا۔
اس سے ہم اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں، چوری سے بچا سکتے ہیں، خیانت سے بچا سکتے ہیں، بدنیتی سے بچا سکتے ہیں، کام میں ڈنڈی مارنے سے بچا سکتے ہیں جو کہ ایک کبیرہ گناہ ہے، اگر ہمیں یہ پتہ ہو کہ جائز طریقے کمانے کے اور بچت کے کیا ہیں۔ اب علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ آئیے اپنی شریعت کے مطالعے سے یہ سیکھتے ہیں کہ اگر ہم نے بچت کرنی ہے تو کن دو اہم اصولوں کو ہم نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ تو اس میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے قناعت پسندی۔ قناعت پسندی کا مطلب یہ ہے کسی سے کبھی مقابلہ نہ کریں۔ میرے پاس ایک ورکر تھا آفس میں، اس کو ہم نے کمپیوٹر پہ ڈیزائننگ کی جاب دی، اس کی ماں اس کو لے کر آئی تھی۔ قناعت پسندی کی میں آپ کو مثال دینا چاہتی ہوں۔ تو ان کی خواہش تھی کہ ان کے بچے کو اگر کوئی جاب دے دی جائے تو چلے ہمارے گھر میں آٹا ہی آ جایا کرے گا۔ بچے نے پورا مہینہ کام کیا اور بچے کی سیلری بنی کوئی 25,000 یا 27,000 روپیز، ابھی لرنر تھا، بگننگ کی سٹیج میں تھا۔ بچے نے کسی سے جا کے باہر سیلری ملنے پہ ادھار لیا اور 80,000 کا موبائل خرید لیا۔ ماں روتی ہوئی ہمارے پاس آئی اور کہنے لگی کہ آپ ذرا اس بچے کو سمجھائیے کہ گھر میں آٹا بھی نہیں ہے اور یہ 80,000 کا موبائل خرید رہا ہے۔ یہ میں آپ کو مثال دے رہی ہوں قناعت پسندی کی۔ میں نے بچے کو مخاطب کرتے ہوئے کہا میں 19 گریڈ کی گزٹڈ آفیسر ہوں، لاکھوں میں میرے پاس پے ہے، میری آتی ہے، لیکن اتنا مہنگا موبائل تو میرے پاس بھی بچے نہیں ہے۔ تو ہوتا یہ ہے کہ جب انسان کمپیریزن میں نہ پڑے، قناعت پسندی اس کے اندر ہو، تو وہ کبھی بھی اپنی چیزوں کی کمپیریزن دوسرے سے نہیں کرتا۔ وہ کہتا ہے جو کچھ میرے پاس ہے الحمدللہ اللہ کا شکر ہے اور میرے لیے یہ بہت ہے۔ تو میں نے بچے کو یہ سمجھایا کہ جب آپ کو سیلری ملی تھی آپ کو چاہیے تھا کہ آپ سب سے پہلے جا کے اپنی والدہ کو خوش کرتے اور ان کے ہاتھ پہ رکھتے تاکہ وہ مہینے بھر کا آٹا خرید کے اندر رکھ لیتی۔ تو یہ ہمارے معاشرے میں جو مقابلے کا رجحان پیدا ہو چکا ہے کہ اگر انہوں نے کروڑ کی گاڑی خریدی ہے تو ہم 2 کروڑ کی خریدیں گے، اور پھر وہ والدین جو افورڈ نہیں کرتے ان کے بچے ان کو گھروں میں تنگ کرتے ہیں۔ انہوں نے اپنے گھر میں شادی ایسی کی تھی، ہم اس سے بھی آگے بڑھ کے کریں گے۔ خاتون ہمارے درس میں 10,000 کا ڈریس پہن کے آئی تھیں تو میں تو خود 12-15 کا پہن کے جاؤں گی تو تب بھی کچھ ہوگا، ورنہ نہیں۔ تو یہ وہ چیز ہے جو قناعت پسندی کے خلاف ہے۔ قناعت پسندی یہ ہے، اور مومن، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مومن عیش پرست نہیں ہوتا، مومن کبھی عیش پرستی کی زندگی گزارنے والا نہیں ہوتا۔ تو علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ اگر ہم زندگی میں بچت کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں 2 اصولوں پر کام کرنا ہوگا۔ پہلا اصول ہے قناعت پسندی کا، جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے دیا ہے ہم اس پہ راضی اور خوش ہو جائیں، اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ کے چکر میں ڈال کے مشکل میں نہ ڈالیں۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ مقابلہ اگر کرنا شروع کر دیں تو پھر تو ہم کہیں گے پرائم منسٹر ہاؤس کے ساتھ میرے گھر کا مقابلہ کیا جائے، جو کہ ممکن نہیں ہے۔ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہماری کیپیسٹی میں ہمیں جو کچھ دیا ہے الحمدللہ اس سے ہماری ضروریات پوری ہوتی ہیں اور ہمیں کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ تو یہ تو بادشاہوں والی زندگی ہے کہ ہم آزادی سے گھومتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، اپنی کیا فائدہ اس مہنگے جوتے کا اور مہنگے کپڑے کا کہ جس کو پہن کے پھر ہمیں جیل جانا پڑے۔ تو اس سے تو بہتر ہماری زندگی ہے۔ تو قناعت پسندی کا اصول کہ جو کچھ اللہ نے مجھے عطا کر رکھا ہے الحمدللہ میں اس پہ خوش ہوں، اور اس کے لیے دوسروں کے ساتھ اپنا تقابل یا کمپیریزن نہ کیا جائے۔ دوسرا اصول جو ہمیں ہماری شریعت سکھاتی ہے وہ یہ کہ ہمارے خرچ کرنے والے رویے کیا ہیں، ہمارے خرچ کرنے والے رویے کیا ہیں۔ کیا جو چیزیں ہم خریدتے ہیں وہ ضروریات زندگی ہیں یا وہ آسائش زندگی ہیں؟ میں نے بعض خواتین کو یہ کہتے سنا، جیسے میں نے آپ سے شیئر کیا تھا کہ ایک خاتون نے مجھ سے سوال کیا کہ کیا کپڑوں پہ بھی زکوٰۃ ہے؟ آپ نے اتنے کپڑے خریدے کیوں کہ آپ کو یہ خیال تنگ کرنے لگے کہ ان پہ زکوٰۃ ہے؟ 150-200 سوٹ گھر میں رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اچھا، اور یہ بیماری بھی خواتین میں پائی جاتی ہے، خرید کے چیزیں گھر میں سٹور کرتی جاتی ہیں۔ ایک ڈنر سیٹ سجانے کے لیے اور آنکھیں ٹھنڈا کرنے کے لیے ہوتا ہے، اور یہ غلط ہے۔ ایک ڈنر سیٹ گھر میں استعمال کے لیے ہوتا ہے، ایک ڈنر سیٹ مہمان کے لیے ہوتا ہے۔ چلیں گھر میں استعمال کرنے والا جسٹیفائڈ ہے، مہمان والا بھی جسٹیفائڈ ہے، اب وہ جو سالوں سے آنکھیں ٹھنڈی کرنے کے لیے الماری کے اندر پڑا ہے یہ غلط ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک بستر تمہارے لیے، ایک تمہارے گھر والوں کے لیے، ایک مہمان کے لیے اور چوتھا شیطان کے لیے۔ تو جو چیزیں ہم استعمال نہیں کر رہے وہ شیطان کے زیر استعمال ہیں، تو شیطان کو ٹھکانے تو ہم نے گھر میں خود دے رکھے ہیں اور وہ ہمارے گھروں میں رہتا ہے اور وہ ان فالتو چیزوں کو استعمال کرتا ہے جن کی ہمیں ضرورت نہیں۔ تو بیٹھ کر لسٹ بنانے کی کیئرفل ضرورت ہے، میری ضروریات کیا ہیں۔ میری ضرورت ہے کہ میرے پاس ایک کمرہ ہونا چاہیے،
3 ٹائم کا پیٹ بھر کے کھانا کھانا چاہیے جس سے میں عبادت اچھے طریقے سے کر سکوں. چلیں اگر گرمی میں پنکھا اور اللہ نے فراخی دی ہے, اے سی افورڈ ہوتا ہے, اے سی لگا کے بھی میں بچت کر سکتی ہوں, تو چلے ایک اے سی کا انتظام ہو جائے, مجھے تلاوت کرنے میں, ذکر کرنے میں, نمازیں پڑھنے میں اور آسانی ہو جائے گی. اور ایک موبائل فون بھی میری ضرورت ہے, لیکن محض نمود و نمائش کے لیے 15 سے 20 لاکھ کا موبائل فون ہاتھ میں رکھنا یہ آسائش ہے اور عیش پرستی ہے, اور مسلمان کبھی بھی عیش پرست نہیں ہوتا. تو یہ 2 اصول ہم نے اپنی زندگی میں اپنانے ہیں. نمبر 1 قناعت پسندی, اور دوسرا اپنی زندگی کو ضروریات تک محدود کر دیا جائے, آسائشوں کے چکروں میں نہ پڑا جائے. اگر ایک ملازم کی ضرورت ہے تو 1 رکھیں, 2 نہ رکھیں, اور اگر 2 کی ضرورت ہے تو 2 ہی رکھیں, پھر 3-4 نہ رکھیں. ایک گاڑی کی ضرورت ہے بالکل 1 رکھیے, پھر 2-3 لوگوں کو مرغوب کرنے کے لیے نہ رکھی جائیں. اور اگر کوئی سوٹ 3-4 ہزار میں ضرورت پوری کر دیتا ہے تو اس کی جگہ 10-15 خرچ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو اپنے آپ کو ضروریات تک جو ہے وہ محدود کر دیا جائے. اب جو پہلا اصول ہے اور وہ ہے قناعت پسندی, تو علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ اگر ہم شریعت کا مطالعہ کر لیں تو ہمارے اندر قناعت پسندی آ جائے گی. کیونکہ عزت اس میں نہیں ہے کہ میں نے کتنا قیمتی ڈریس پہن رکھا ہے, عزت اس میں ہے کہ میں اللہ کے ہاں کون سے مرتبے پر ہوں. اور قیامت کے ناموں میں سے ایک نام الخافضۃ الرافعہ ہے. یہ بہت سارے عزت والوں کو نیچا کر دے گی اور بہت سارے نیچے والوں کو اوپر لے آئے گی. جن کی کوئی عزت نہیں کرتا تھا, ممکن ان کے کپڑے سستے تھے, ہو سکتا ہے ان کی عبادتیں زیادہ نکل آئے, ان کا اخلاق زیادہ نکل آئے, اور وہ اللہ کے ہاں اللہ کے دائیں ہاتھ پہ نور کے ممبروں پہ بیٹھے ہوں. اور جو دنیا کی زندگی میں 10-10 ہزار کے کپڑے پہنتے تھے وہ بد اخلاق لوگ تھے, اور وہ اس دن گھسیٹے جا رہے ہوں. تو اصل مسلمان کی جو سوچ ہوتی ہے وہ دنیا کے مال کے حوالے سے, یا اس کا اینگل یہ نہیں ہوتا چیزوں کو دیکھنے کا. اس کی یہ دعا ہوتی ہے کہ, اور اس کی کوشش ہوتی ہے, وہ یہ نہیں سوچتا, اس کی یہ فکر نہیں ہوتی کہ میرا لوگوں کے ہاں کیا مقام اور مرتبہ ہے, لوگ میرے بارے میں کیا سوچتے ہیں. اس کی سوچ ہوتی ہے میرا اللہ میرے بارے میں کیا سوچتا ہے, میرا اپنے اللہ کے ہاں مقام اور مرتبہ کیا ہے. یہی وجہ ہے کہ اس کا فوکس عبادتوں پر ہوتا ہے, اس کا فوکس اللہ کو خوش کرنے والے نیکی کے کاموں پر ہوتا ہے. وہ دنیاوی تجارت, دنیاوی بزنس, دنیاوی پروفٹ, دنیا کی چیزوں کو وہ اہمیت نہیں دیتا. اور علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ دوسرے نمبر پر جو خرچ کرنے والے رویے ہیں, اس حوالے سے بھی ہماری شریعت ہمیں احکام خمسہ یعنی 5 احکام کے بارے میں سکھاتی ہے کہ ہم خرچ کرنے کے لیے ان 5 احکام کو ذہن میں رکھیں. نمبر 1 واجب, جو خرچ ضرور کرنے ہیں. خوراک کے بغیر میرا گزارا نہیں ہے, رہائش کے بغیر نہیں ہے, میڈیسن کے بغیر نہیں ہے. ہاں 15 لاکھ کے موبائل کے بغیر زندگی گزر سکتی ہے, ٹھیک ہے. اور اگر 3-4 ہزار میں معروف درمیانے درجے کا ایک لباس بن سکتا ہے تو اس کی جگہ 15-20 ہزار خرچ کرنے کی ہر دفعہ ضرورت نہیں ہے. تو یہ ہے واجب, کہ میں نے واجب اخراجات میرے کون سے ہیں, پہلے ان کی لسٹ بنا لیجئے. دوسرے نمبر پر احکام خمسہ میں سے ہے محرم, حرام کام کون سے ہیں. میں نے حرام کاموں پر زندگی میں خرچ نہیں کرنا. کبیرہ گناہ بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والی بات ہے. مثال کے طور پر میرا کمایا ہوا پیسہ موسیقی پر خرچ نہیں ہوگا, میرا کمایا ہوا پیسہ فلموں کے اوپر خرچ نہیں ہوگا, میرا کمایا ہوا پیسہ, اور مجھے بحیثیت مسلمان اپنے گھر والوں کو بتا دینا چاہیے کہ میرا کمایا ہوا پیسہ جو ہے وہ شراب پر خرچ نہیں ہوگا, میرا کمایا ہوا پیسہ جوئے پر بھی خرچ نہیں ہوگا, اور میرا کمایا ہوا پیسہ آسائشوں پر بھی خرچ نہیں ہوگا. کمرے میں 1 اے سی ہونا بچوں آپ کی ضرورت ہو سکتی ہے, لیکن 2 اے سی ہونا یا چلر رکھنا آپ کی ضرورت نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو ہمیں سب سے پہلے دیکھنا ہے ہمارے واجب اخراجات کیا ہیں, اور اس کے بعد حرام اخراجات. اور گھر والوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے والد صاحب اور ہماری والدہ حرام چیزوں پر خرچ نہیں کریں گی. جیسے میں اپنی بیٹیوں کو بازار جاتے ہوئے بتا دیتی ہوں یہ بجٹ ہے, لیکن ساتھ یہ بتا دیتی ہوں کہ باریک ڈریس نہیں خریدا جائے گا, اور اگر باریک خریدنا ہے تو اس کے نیچے لائننگ لگائی جائے گی, اور بازو آپ کے فل ہونے چاہیے یا استتے ہونے چاہیے, سلیو لیس بھی آپ نہیں خریدیں گے. تو یہ ہمیں اصول ہیں شرعی جو کہ خرچ کرنے کے اپنے گھروں میں اپنانے چاہیے, اور ہماری شریعت ہمیں سکھاتی ہے. میں تو یہ گوارا نہیں کرتی کہ میری بیٹی میرے کمائے ہوئے پیسے سے ایسا ڈریس خریدے جس میں اللہ کی نافرمانی ہو. یہ مسلمان کا فرض ہے, یہ مسلمان والد کا بھی فرض ہے اور مسلمان والدہ کے بھی فرض ہے کہ بھئی یہ جو اتنی گرمی میں میں کما کر لاتا ہوں, اتنی جد و جہد و مشقت کے ساتھ اس گرمی میں جس میں گھر سے نکلنے کو دل نہیں چاہتا. آپ دیکھیے مرد حضرات کتنی مشکلات سے کماتے ہیں, وہ اس لیے تو نہیں کماتے کہ ہم اسے آگ میں جھونکتے جائیں,
اور اس سے جہنم خریدتے جائیں، یہ کوئی عقل مندانہ فیصلہ نہیں ہے۔ پھر تیسرے نمبر پر اپنے گھر کے اخراجات میں پہلا ہے واجب کیٹیگری، ضروری اخراجات جو کہ کرنے ہیں۔ دوسرے نمبر پر ہے حرام اخراجات جو کہ بالکل نہیں گھر میں ہوں گے۔ مثال کے طور پر میرے گھر میں بچوں کو پتہ ہے کہ ہم تصویریں بنا کے نہیں لٹکائیں گے، یہ حرام ہے۔ اس گھر میں نہیں داخل ہوتا رحمت کا فرشتہ جس گھر میں کتا اور تصویر ہے، تو یہ تو نہیں ہوگا۔ اگلی بات کیجئے، تو حرام پہ پیسے خرچ نہیں کرنے۔ تیسری کیٹیگری ہے مستحب، جو چیزیں مستحب ہیں۔ مستحب مثال کے طور پر اللہ نے آپ کو کشادگی دی ہے، آپ اے سی افورڈ کرتے ہیں تو ایک اے سی آپ کی ضرورت ہے، ایک مناسب قیمت کا موبائل جو آپ کی ضرورت پوری کر سکتا ہے وہ بھی آپ کی ضرورت ہے، لیکن اس کی جگہ شو آف کے لیے ہاتھ میں ہر وقت 3 موبائل لے کے پھرنا مناسب نہیں ہے، تو مستحب اخراجات کیے جا سکتے ہیں۔ مستحب اخراجات کی ایک مثال ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم اپنے کام کے لیے 2 جوڑے رکھ لو، اور اگر کشادگی ہو تو جمعے کی نماز کے لیے بھی 1 جوڑا رکھ لو، اور عیدین کے لیے 1 جوڑا بنا لو۔ تو ہم نے ہیپی برتھ ڈے کے لیے جوڑے نہیں بنانے، وہ حرام ہے۔ ہم نے ہیپی نیو ایئر کے لیے جوڑے نہیں بنانے، ہم نے مہندی مایوں کے لیے کوئی جوڑا نہیں بنانا، وہ حرام ہے، وہ حرام خرچے ہیں۔ ہاں، ہم نے نکاح کے دن کے لیے جوڑا بنانا ہے، اللہ نے عطا کیا ہے۔ ہم نے ولیمے کے دن کے لیے جوڑا بنانا ہے، وہ بھی اسراف سے بچتے ہوئے، وہ بھی ہم نے اس طرح سے کرنا ہے۔ تو یہ مستحب اخراجات ہیں۔ اور ہمارے تابعین تو رمضان کے آخری عشرے کے لیے جوڑا بنا کے رکھتے تھے، نہا دھو کے، کیونکہ ان کی خوشیاں ان دنوں میں تھے۔ وہ کوئی ہیپی نیو ایئر تھوڑا مناتے تھے، وہ کوئی ہیپی برتھ ڈے بھی نہیں مناتے تھے، وہ نئے جوڑے بنا کے رکھتے تھے عید کے لیے، وہ نئے جوڑے بنا کے رکھتے تھے دین کا علم حاصل کرنے کے لیے، وہ نئے جوڑے بنا کے رکھتے تھے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا کپڑے کا کاروبار تھا، اور وہ جب اپنے لیے جوڑا بناتے انتہائی نفیس اور قیمتی بناتے، اور شہر کے تمام علماء کے لیے بھی ویسا ہی 1 جوڑا بنا کے ہدیہ کرتے۔ مستحب اخراجات ہیں، علماء ہیں، دین کا کام کر رہے ہیں، ستھرا لباس پہن کے بیٹھیں گے، لوگ ان کی بات سنیں گے، دین کی طرف آئیں گے۔ اسی طرح امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے اتنا دیا تھا کہ اپنے ہر دین کا سیکھنے والے طالب علم کا ماہانہ وظیفہ مقرر کر رکھا تھا، یعنی طالب علموں سے فیس نہیں لیتے تھے، الٹا ہر طالب علم کی جیب میں ڈالتے تھے، اور ان کے طالب علموں کی تعداد ہزاروں میں ہے۔ 4000 اساتذہ سے تو انہوں نے دین کا علم حاصل کیا ہے، اور اپنے شہر کے 25 علماء کا سوٹ وہ ہر دفعہ بناتے تھے جب وہ اپنے لیے بھی بناتے تھے۔ مستحب اخراجات ہیں، وہ کوئی شادی بیاہ کے 10 دن کے فنکشن پہ تھوڑا خرچ کرنے والے لوگ تھے، مستحب اخراجات ہیں۔ اپنی زندگی میں انہوں نے 75 دفعہ حج کیا، مستحب اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی مثال ہے۔ 75 دفعہ انہوں نے 75 ٹائمز انہوں نے حج کیا، اللہ تعالیٰ نے عطا کر رکھا تھا۔ تو یہ ہے مسلمان کا خرچ کرنا۔ مسلمان کوئی یہ آتش بازی پہ اور لائٹنگ پہ اور پٹاخوں پہ اور ان چیزوں پہ تھوڑی خرچ کرتے ہیں، نہ کرسمس پہ خرچ کرتے ہیں، نہ ویلنٹائن ڈے پہ خرچ کرتے ہیں۔ اب ویلنٹائن ڈے کی جو ڈیکوریشن ہے وہ حرام خرچ ہے، حتیٰ کہ اس کا کاروبار حرام ہے۔ تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے گھر میں جو پیسہ آ رہا ہے وہ حلال چیزیں بیچ کے یا حرام چیزیں بیچ کے آتا ہے، اور کیا ہمارے بچے ہمارے پیسے کو اور ہمارے گھر والے حرام پہ خرچ کر رہے ہیں یا حلال پہ خرچ کر رہے ہیں۔ پھر مستحب کے بعد اگلی کیٹیگری ہے مکروہ، جو کہ ناپسندیدہ ہے، اور پھر اس کے بعد اگلی کیٹیگری ہے مباح، جائز ہے۔ مباح وہ خرچ ہے کہ جس کے نہ کرنے پہ اللہ راضی ہوتا ہے نہ ناراض ہوتا ہے۔ ہم کیوں نہ ان جگہوں پہ خرچ کریں جہاں اللہ راضی ہوتا ہے، دین کے طالب علموں پہ خرچ کریں، ہاسپٹلز بنانے پہ خرچ کریں، ہم بڑی بڑی نیکی کے کاموں پر خرچ کریں، کہیں پانی لگوانے پر خرچ کر دیں، ٹھیک ہے، لیکن جو اللہ رب العزت کو پسند ہیں وہ خرچے کیے جائیں۔ لہٰذا علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ اگر ہم ان اصولوں کو، شریعت کے ان اصولوں کو ہر وقت ذہن میں رکھیں تو اس بات کی توقع کی جاتی ہے کہ ہم اپنی زندگی میں کافی حد تک معاشی یا اقتصادی یا فائنینشیل بیلنس کو مینٹین کر پائیں گے، بلکہ ہو سکتا ہے کہ ایک وقت یہ آئے کہ ہماری بچت اور ہمارے سورس آف انکم بڑھ جائیں اور ہمارے اخراجات کم ہوں۔ یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے، جیسے میں نے اس پاگل بچے کی مثال آپ کو دی کہ 25,000 کما کے وہ جا کے 80,000 کا موبائل خرید لیا اور گھر میں آٹا نہیں اور ماں روتی پیٹ رہی ہے۔ وجہ کیا؟ اس بچے نے اپنے آپ کو کسی سے کمپیئر کیا ہوگا کہ اس کے پاس موبائل ہے تو میرے پاس کیوں نہ موبائل ہو۔ کمپیریزن کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ نے جس حال میں رکھا ہے اس پہ خوش رہیں اور رب کو خوش کرنے کی کوشش کریں، لوگوں کو خوش کرنے کی کوشش نہ کریں۔ اب اس کے بعد علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ آئیے ذرا دیکھتے ہیں کہ ہماری شریعت میں ہمیں جائز بچت کرنے کی کیا دلائل ملتے ہیں۔ اور یہاں جائز اور ناجائز بچت سمجھ لیجئے، اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس سال زکوٰۃ ادا نہ کریں اور بچت کر لیں تو یہ ناجائز بچت ہے۔
اگر ہم یہ سمجھیں کہ ہم اپنے گھر والوں کی ضروریات پوری نہ کریں، مثال کے طور پر ان کی خوراک اتنی کٹ ڈاؤن کر دیں کہ وہ بیچارے کمزور ہو جائیں سارے، یا ان کی ضروریات پوری نہ کریں، بخیلی سے کام لیں جب کہ اللہ تعالیٰ نے عطا کر رکھا ہے، تو پھر یہ ناجائز بچت ہے۔ اسی طرح سے دیگر جو اللہ رب العزت نے ہم پر خرچے ذمے لگائے ہیں، اگر ہم ان کو نہ کر کے، یعنی گھر والوں کو خرچ ہی نہ دیں، گھر والے بھوکے پیاسے لوگوں سے مانگتے رہیں اور ہم پیسے بچاتے رہیں، تو یہ ناجائز بچت ہے۔ جائز بچت یہ ہے کہ ہم اپنے سورس آف انکم کو 3 حصوں میں تقسیم کریں، اور آئیے دیکھتے ہیں کہ اس کے لیے دلیل نمبر کیا ہے۔ علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ دیکھیے سورۃ الانعام کی آیت نمبر 141 میں اللہ رب العزت نے ہمیں اپنی زندگی میں فائنینشیل بیلنس یا معاشی توازن قائم کرنے کے لیے 3 رہنما اصول دیے ہیں۔ نوٹ کر لیں، سورۃ الانعام آیت نمبر 141، یہ کیا آیت ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کلوا من ثمرہ اذا اثمر، جس دن تمہاری فصل اترے اس میں سے کھاؤ، یعنی ذاتی ضروریات پوری کر لو، وہ تمہاری آمدن ہے جب فصل اترتی ہے۔ اچھا، کسی کی آمدن روزانہ کی بنیاد پہ ہے، روزانہ کی بنیاد پہ آپ اس میں سے اپنی ضروریات پوری کر کے کچھ رقم کو سائڈ پہ کر دیں، تو پہلا اصول یہ ہے کلوا من ثمرہ، اس کی فصل میں سے جو بھی تمہیں پروفٹ ملے یا جو بھی فصل اترے اس میں سے کھاؤ۔ علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ یہ پہلا اصول ہے کہ آپ اپنے سورس آف انکم میں سے اپنی بیسک نیڈز پوری کریں، ذاتی ضروریات پوری کریں۔ آپ کو کپڑا چاہیے، آپ کو لباس چاہیے، تعلیم چاہیے، آپ کو ہیلتھ کیئر چاہیے، میڈیسن چاہیے، آپ اس میں سے پوری کیجیے۔ دوسرا اصول وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، اور جس دن تمہاری فصل اترے اس میں سے اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرو، یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ یہ خرچ کرنا 2 طرح سے ہے، ایک واجب ہے اور ایک نفل ہے۔ واجب یہ ہے کہ آپ اپنی زکوٰۃ ادا کر لیجئے، اور نفل یہ ہے کہ زکوٰۃ کے علاوہ بھی کچھ نفلی صدقات کا اہتمام کریں، جن میں سے اپنے ضرورت مند رشتہ داروں پر خرچ کرنا ہے، اپنے بہن بھائیوں پر خرچ کرنا ہے۔ یہ نفلی صدقات ہیں۔ آپ نلکا لگوا دیتے ہیں، آپ مسجد ڈلوا دیتے ہیں، کسی مریض کا آپریشن کروا دیتے ہیں، کسی طالب علم کی، غریب طالب علم کی فیسیں ادا کر دیتے ہیں، کسی بچے کو یونیفارم لے دیتے ہیں، کسی بچے کی کتابیں، کاپیاں، پینسلیں کو بندوبست کر دیتے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی سی مدد ہے، لیکن اٹ میکس اے بگ ڈفرنس، دوسرے بندے کی زندگی میں اس کا بہت بڑا اثر ہوتا ہے اور تھوڑی اسے بھی کشادگی محسوس ہوتی ہے۔ تو پہلا اصول کہ ہمیں جب بھی ہمارا ذریعہ آمدن ملے، ہماری انکم ہو، بعض لوگوں کی فصل اترتی ہے، سال بعد انکم آتی ہے، بعض کی ماہانہ بنیادوں پر تنخواہ ملتی ہے، بزنس مین کا کچھ پتہ نہیں ہوتا، کبھی کسی دن بہت اچھا ہو جائے تو کسی دن خالی بھی گزر جاتا ہے، تو جب اسے پروفٹ مل جائے تو پہلا اصول ہے اپنی ذاتی ضروریات پوری کریں، پہلا حق آپ کا اپنا ہے۔ ذاتی ضروریات پوری کرنے کے بعد اپنے سورس آف انکم کو دوسرے حصے پہ لے آئیں، اور وہ ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، اس کو خرچ کر لیجئے۔ تیسرا اصول اسی آیت میں ہے وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، بے جا خرچ نہ کرو، اللہ تعالیٰ بے جا خرچ کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا، یعنی باقی کو بچا کے رکھ لو۔ یہ نہیں سوچنا چاہیے آج یہ پیسے میرے ہاتھ لگ گئے ہیں، جو میرے شوق ہیں میں نے سارے پورے کر لینے، گھر میں آٹا ہو کہ نہ ہو موبائل آ جانا چاہیے۔ یہ غلط، جسے کہتے ہیں نا مینجمنٹ سکلز ہیں، فائنینشیل مینجمنٹ سکلز۔ فائنینشیل مینجمنٹ سکلز یہ ہیں، اچھے فائنینشیل مینجمنٹ سکلز، کہ ہم اپنی ضروریات کا تعین کریں، اپنے رزق میں سے بعض حصہ نکال کر اللہ کی راہ میں خرچ کریں، سارا نہیں، بعض۔ اور تیسرے نمبر پر جو بچ جائے اب اسے بیجا خرچ نہ کیا جائے، اسے رکھ لیا جائے، اسے پس انداز کر لیا جائے ایمرجنسی فنڈ کے طور پر، تاکہ وہ ہمارے یا ہمارے پیاروں کے کسی بھی وقت کام آ سکتا ہے۔ تو یہ تو ہے پہلی دلیل، اور علماء کرام کا جو فقہ المالیات کے علماء کرام ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ بنیادی طور پر کسی بھی انڈیویجول یا کسی بھی معاشرے کے فائنینشیل بیلنس کو مینٹین کرنے کے 3 بنیادی اصول ہیں۔ اپنی ذاتی ضروریات پوری کیجئے، اللہ کی راہ میں کچھ حصہ خرچ کیجئے، اور اس کے بعد بیجا خرچ نہ کریں، باقی کی بچا کے رکھ لیں۔ یہ ہے جائز بچت کی شکلیں۔ اب اگر اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کیا اور بچا لیا ہے تو یہ ناجائز بچت ہو جاتی ہے۔ پھر اسی طرح سے بہت سارے لوگ مختلف سیونگ سرٹیفکیٹس لے کے رکھتے ہیں جن پہ انٹرسٹ ہوتا ہے، تو سود والی بچت بھی جائز بچت کے زمرے میں نہیں آتی۔ علماء کرام کا یہاں پر یہ بھی کہنا ہے کہ اس حوالے سے یہ دیکھیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں اپنی زندگی میں یہ اصول سکھایا ہے کہ ہم اتنا ہی خرچ کریں جتنا ہماری ضرورت ہے، اور بے جا خرچ نہ کریں۔ بے جا خرچ، ایک موبائل تو ضرورت ہے،
آج کل ضرورت ہوتی ہے، ہر ایک کو ضرورت ہے، بزنس ہو رہے ہیں، آن لائن کام ہو رہا ہے، لیکن دوسرا صرف دکھانے کے لیے، شو آف کے لیے بیجا خرچ ہے. ہفتے کے 6-7 ڈریسز سے اگر میری نیڈ پوری ہوتی ہے تو میرے گھر میں 200-300 ڈریسز نہیں ہونے چاہیے. یہ بیجا خرچ کی ایک اور مثال ہے. اور اس حوالے سے افراط اور تفریط سے بھی بچنے کی پوری کوشش کی جائے تاکہ ہم اپنی لائف میں فائنینشیل بیلنس کو مینٹین کر سکیں. قربانی کے گوشت کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہی سکھایا ہے، کلو و اطعموا وادخروا. کلو یعنی کھا لو، و اطعموا اور کھلا لو، وادخروا اور بچا لو. 3 حصے کر لیجئے. ایک آپ اپنے کھانے کے لیے رکھ لیجئے، ایک حصہ اللہ کی راہ میں، وہ چھوٹا بھی ہو سکتا ہے، تھوڑا بھی ہو سکتا ہے، قربان کرنے کے لیے رکھ لیجئے، اور تیسرا آپ بچا کے اپنے لیے رکھ لیجئے. اگلے مہینے تک بھی آپ کے کام آتا رہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، جائز بچت ہے کیونکہ آپ اللہ کی راہ میں دے چکے ہیں. تو یہی 3 اصول ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حدیث میں سکھا رہے ہیں. کلو کھا لو، و اطعموا اور کھلاؤ، وادخروا اور بچا لو، بچت کر لو. تو اس کو آپ پس انداز کر لیں. اور عربوں کے ہاں اس کو پس انداز کرنے کا طریقہ کار یہ تھا، جب فریج فریزر نہیں تھے وہ اسے خشک کر لیا کرتے تھے، اور انہیں اشراق کے دن کہا جاتا ہے کیونکہ وہ اگلے پھر 2 دن محنت کر کے، پہلے دن قربانی کر کے 2-3 دن محنت کر کے اپنے گوشت کو سنبھال لیا کرتے تھے. ہمارے ہاں بھی وڑیوں کی فارم میں اس کو دال کے ساتھ مکس کر کے سنبھال لیا جاتا ہے، پریزرو کر لیا جاتا ہے، اور وہ تو بعض اوقات سال بھی چل جاتا تھا. آپ وڑیوں والا پلاؤ بنا لیں، اور وہ گوشت اکٹھا آیا تو چلیں خواتین شوق پورا کرتی تھی کہ گھر والوں کے لیے ایک ڈش اور ایڈ ہو جائے گی، اور وہ خشک گوشت جو ہے وہ سال بھر خراب نہیں ہوتا، اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سکھا رہے ہیں. اس کے بعد دیکھیے کہ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جو شخص اپنے سورس آف انکم کو اتنی عقل مندی کے ساتھ 3 حصوں میں تقسیم نہیں کرتا اور جو پیسہ آتا ہے اسے خرچ کر ڈالتا ہے. بعض لوگ تو جو آتا ہے تو خرچ کر ڈالتے ہیں، بعض آنے سے پہلے ہی خرچ کر چکے ہوتے ہیں. تو اس میں اپنے نفس پہ کنٹرول کرنا بہت ضروری ہے. دوسروں کی نقل میں اپنے پیسے کو ضائع کرتے چلے جانا، اپنے گھر والوں کی ذاتی ضروریات کو ضائع کر دینا کوئی عقل مندی نہیں ہے. تو سارا پیسہ جو خرچ کر بیٹھتے ہیں اور جو سیونگ نہیں کرتے، آخر کار ان پہ قرضے چڑھنے لگتے ہیں، اور پھر وہ قرضے کئی گنا ہو جاتے ہیں. اور پاکستانی قوم اس کی بدترین مثال ہے. آج ہم اگر ہر پاکستانی 100 روپیہ کماتا ہے تو 75 روپے ہمارے قرضے واپس کرنے، اس کا سود واپس کرنے پہ خرچ ہوتے ہیں، اور ہمارا ملک باقی 25 روپے میں گزارا کرتا ہے. یہ جو اس وقت مسائل ہمارے سامنے آ رہے ہیں، اور یہ جو کریک ڈاؤن ہو رہے ہیں، اور یہ جو بجلی چور پکڑے جا رہے ہیں، اور ڈالر ذخیرہ اندوز کرنے والے پکڑے جا رہے ہیں، وہ اسی لیے پکڑے جا رہے ہیں کہ انہیں رزق کا مفہوم نہیں پتہ. انہیں یہ نہیں پتہ کہ یہ رزق کے حرام طریقے ہیں کمانے کے. اور پھر یہ جو مائنڈ سیٹ ہے یہ ہمارا انڈیویجول لیول پہ بھی آ چکا ہے، انڈیویجول لیول پہ بھی پریویل کر رہا ہے، جس کے نتیجے میں آپ دیکھیے کہ ہمارے ہاں شادی بیاہ کے موقع پر اللہ تعالیٰ کی کتنی نافرمانیاں ہوتی ہیں. بے برکتی سے ہم اپنے بچوں کی زندگیوں کا آغاز کرتے ہیں. ناچ گانے پر کتنا پیسہ خرچ ہوتا ہے، میڈیا پر کتنا پیسہ خرچ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، باقاعدہ یہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں انسٹیٹیوشن کی شکل بن چکی ہیں، اور سب سے زیادہ قرضوں میں جکڑی ہوئی قوم ہے ہم. آپ اس کا مقابلہ اگر ویسٹ سے کر لیں تو آپ لوگوں میں سے جنہوں نے دیکھا ہے، ویسٹ کو وزٹ کیا، ان کے گھر بہت سادہ ہوتے ہیں، ان کا پہننا اوڑھنا بہت سادہ ہوتا ہے، ان کا لائف سٹائل بہت سادہ ہوتا ہے. ان کا پرائم منسٹر سائیکل پہ جا کے اپنے لیے بریڈ لے آتا ہے. ہمارا پرائم منسٹر جب تک آگے پیچھے 200-400 گاڑیاں ہوٹر بجاتی ہوئی نہ ہوں اس کو تسلی نہیں ہوتی. اور ہمارے پرائم منسٹر ہاؤس دیکھ کے کبھی کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ کسی غریب قوم کے ملک کا پرائم منسٹر ہاؤس ہے، یہ ان کا پرائم منسٹر ہے. ہم وہ بے شعور قوم ہیں کہ جن کی اخراجات زیادہ ہیں، جن کے شوق زیادہ ہیں، اور جو اپنی بیسک نیڈز، اپنی نیسیسٹیز میں اور لگژریز میں فرق نہیں کرتے. قرضے اٹھا کے بچوں کی شادیاں کرتے ہیں، قرضے اٹھا کے بچوں کے لیے گولڈ بناتے ہیں، پھر کئی سال وہ قرضے اتارتے ہیں، پھر اس کے اوپر سود بھی پے کرتے ہیں، کبھی بینکوں کو دیتے ہیں، کبھی لوگوں کو دیتے ہیں. تو یہ کوئی شعور والی قوم کی حالت نہیں ہے. اس کے بعد آئیے ہم دیکھتے ہیں دلیل نمبر 2. دلیل نمبر 2 قرآن کریم سے علماء کرام کا یہ کہنا ہے بچت کے جائز ہونے کے حوالے سے. جائز بچت کا یہ ہے کہ سورہ یاسین کی آیت نمبر 47 میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، انفقوا مما رزقکم اللہ. یہاں جو مما ہے یہ بعض کے معنوں میں ہے، جو تمہیں اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے اس کا کچھ حصہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دو. اب یہ کچھ حصہ سے کیا مراد ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بہترین صدقہ اور خیرات وہ ہے جس کو کرنے کے بعد بھی انسان مالدار ہی رہے.
آپ کے ایسٹس آپ کے پاس رہیں. یہ نہیں ہے کہ آپ نے پکڑ کے سارا اللہ کی راہ میں دے دیا اور گھر آ کے بیوی بچوں سے کہا اب اس مہینے کی تنخواہ تو میں نے اللہ کو دے دی ہے تو اب آپ لوگ گزارا کریں. یہ نہیں ہے. اپنے گھر والوں کی ضروریات کلو سب سے پہلے, اس کے بعد فرمایا وہ اطعموا, اب دوسروں کو بھی کھلائیے, یعنی اللہ کی راہ میں بھی نکالیں. تو وہ کہ جس کے کرنے کے بعد بھی آپ فائنینشیل سٹریس میں نہ آئیں, وہ صدقہ, وہ خیرات جس کے کرنے کے بعد بھی آپ گھر والوں کی ضروریات پوری کر سکیں اور جس کے کرنے کے بعد بھی آپ کی بچت پر کوئی اثر نہ پڑے. تو وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ, یہ اس کی تشریح علماء کرام کہتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے خرچ بھی کیا جائے اور بچا کے بھی رکھ لیا جائے, اور بہترین خرچ کرنا وہ ہے جس کے نتیجے میں مسلمان فقر و فاقہ اور تنگ دستی میں مبتلا نہ ہو. یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے کہ تنخواہ آتے ہی اللہ کی راہ میں خرچ کر دی اور اس کے بعد جا کے ابا جان کے سامنے ہاتھ پھیلائے کہ کچھ پیسے دے دیں تاکہ یہ مہینہ گزر جائے. یہ شعور نہیں, بے شعوری ہے, کم عقلی ہے اور بے وقوفی ہے. اسی حوالے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حدیث آتی ہے کہ آپ اپنی کھجور کے درختوں کا جب فصل اترتی تھی تو اپنے گھر والوں کے لیے 1 سال کی فصل ذخیرہ کر لیا کرتے تھے, بچا کے رکھ لیا کرتے تھے. 1 سال کا خرچہ, کیونکہ آپ کی سورس آف انکم سالانہ تھی, سال بعد فصل اترتی. آج بھی ذمہ داروں کے ہاں یہی صورتحال ہے. ہاں جو جاب کرتے ہیں وہ مہینے کے بعد ان کی انکم آتی ہے. بزنس مین اپنا روز کا حساب کرتا ہے کہ آج کا پروفٹ کیا ہے, لاس کیا ہے, اور مجھے کتنا خرچ کرنا ہے, کتنا رکھنا ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار یہ تھا کہ بنی نذیر کی کچھ کھجور کے جو درخت تھے, پودے تھے, وہ آپ کے تھے, اور آپ جب ان کا غلہ اترتا تھا تو اپنے گھر والوں کے لیے 1 سال کا غلہ بچا کر ذخیرہ کر لیتے تھے اور اس کے لیے رکھ لیتے تھے. تو یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بچت تھی کہ ایک حصہ اپنے گھر والوں کے لیے رکھ لیتے تھے. اور ہم سب جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو انتہائی سخی انسان تھے اور بے تحاشا اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے تھے, لیکن اس کے باوجود دیکھیے کہ گھریلو ذمہ داریوں کا احساس اتنا زیادہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کے لیے 1 سال کا غلہ رکھ لیا کرتے تھے. اور محدثین کے مطابق یہ غلہ کھجور کی شکل میں بھی ہوتا, جو کی شکل میں بھی ہوتا اور گندم کی شکل میں بھی ہوتا. تو اس حوالے سے ذرا اس کی مزید تشریح دیکھتے ہیں کہ علماء کرام کیا کرتے ہیں. امام مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ حدیث آتی ہے کہ آپ نے کبھی بھی کل کے لیے کوئی چیز بچا کر نہیں رکھی تھی. تو اب آپ ہمیں یہ بتائیے کہ پھر تو یہ دونوں حدیثوں کا آپس میں کانٹرڈکشن ہو گیا, اس سے کیا مراد ہے؟ تو علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی ذات کے لیے کبھی کل کو کوئی چیز بچا کر نہیں رکھتے تھے, لیکن گھر والوں کا 1 سال کا بندوبست کرتے تھے. اب یہ ہماری مرضی ہے, یہ میرا اثار ہے. اور اس کی مثال میں آپ کو دوں کہ ایک تابعی بیمار تھے, مرض الموت میں مبتلا تھے. ان کے پاس ایک سائل آتا ہے اور ایک ہی قمیض تھی جو انہوں نے پہنی ہوئی تھی. اب انہوں نے وہ ان کی اپنی قمیض تھی, وہ گھر والوں کی چیز نہیں تھی. ان سے کہتا ہے یہ قمیض مجھے دے دو. انہوں نے اپنے دوست سے قمیض منگوائی, وہ اتار کے اپنے دوست کو دے, اپنے سائل کو دے دی, مانگنے والے کو, اور خود ان کا انتقال اپنے دوست کی قمیض میں ہو گیا. تو اپنی چیز میں سے آپ ایثار کر کے اپنا حصہ سارا کسی کو دے سکتے ہیں, لیکن گھر والوں کو یہ کہنا کہ آج میں اس مہینے کی تنخواہ اللہ کی راہ میں خرچ کر آیا ہوں, یہ غلط ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات کے لیے کوئی چیز بچا کر نہیں رکھتے تھے. وہ آپ کا ایک ذاتی فعل تھا, اپنی ذات کے لیے تھا. آپ اپنا کھانا اٹھا کے باہر کسی کو مانگنے والے کو دے دیتے ہیں, آپ کا ذاتی فعل ہے, لیکن آپ پورے گھر والوں کی ہانڈی اٹھا کے باہر دے کے گھر والوں سے اس دن یہ نہیں کہہ سکتے آج بھوکے رہیں کیونکہ آج میں نے بڑا نیکی کا کام کیا ہے. آپ اپنی پلیٹ ڈونیٹ کر سکتے ہیں, آپ اپنی کمفرٹ ڈونیٹ کر سکتے ہیں, لیکن اپنے گھر والوں جو کہ آپ کی ذمہ داری ہیں ان کی کمفرٹ کو آپ ڈونیٹ نہیں کر سکتے. تو یہ امام مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر علماء اس کی تشریح کرتے ہیں. تو ان کا کہنا ہے کہ وہ ہمیشہ تقسیم کرنے والے تھے اور بیت المال ان کے ہاتھ میں تھا اور وہ تقسیم کیا کرتے تھے, لیکن وہ اپنے لیے کبھی بھی کچھ نہیں رکھتے تھے, لیکن اپنے گھر والوں کے 1 سال کے غلے کا انتظام کرتے تھے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ ہمیں سکھائیں کہ اللہ تعالیٰ کو دینے والا ہاتھ پسند ہے اور پھر وہ اپنے گھر والوں کو بھوکا پیاسا چھوڑ دیں اور وہ سب سے جا کے مانگتے پھریں؟ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمارے لیے مثالیں قائم کی ہیں. اس کے بعد علامہ ابن دقیق العید فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو حدیث آتی ہے کہ آپ نے کبھی بھی اگلے روز کے لیے کچھ بچا کر نہیں رکھا, اس سے مراد یہ ہے کہ آپ اپنی ذات کے لیے کچھ نہیں بچاتے تھے, لیکن آپ اپنے گھر والوں کے لیے 1 سال کا ارینجمنٹ یا بندوبست کر کے رکھتے تھے.
اور یہ ایک مسلمان مرد کی ذمہ داری ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں سے ایک سنت ہے کہ وہ اپنے گھر والوں کے لیے 1 سال یعنی کم از کم 1 سال کے برابر اخراجات کے برابر کی بچت ہمارے پاس پڑی ہونی چاہیے. اس کی وجہ کیا ہے؟ ہو سکتا ہے بیماری آ جائے اور کمانے والے کے 6 مہینے بستر پہ گزر جائیں تو وہ 6 مہینے گھر والے بھوکے بیٹھے رہیں گے، اور عموماً سخت وقت اتنا ہی آتا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو 1 سال کی بچت، 1 سال کے اخراجات کے برابر بچت کر کے رکھنا، امام ابن دقیق العید فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور 1 سال کی بچت کر کے رکھنی چاہیے. کیونکہ 1 سال کے اندر اگر کوئی بیماری آ جائے، دکھ تکلیف آ جائے، کوئی گھر میں پریشانی بن جائے فائنینشیل لحاظ سے، تو 1 سال تک آپ کے گھر کی روٹین ڈسٹرب نہ ہو. اگرچہ ہونا یہ چاہیے کہ اس میں اور محتاط ہو جائیں اور اپنے اخراجات کو کم کرنے کی کوشش کریں. تیسرے نمبر پر حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ کہ یہاں پر 1 سال کی قید اس لیے لگائی گئی ہے کہ یہ ایک ریئلسٹک اپروچ تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی. کم از کم 1 سال کی بچت پڑی ہونی چاہیے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سورس آف انکم سالانہ تھا. 1 سال بعد پھر فصل اترے گی تو اگلی سال کا انتظام ہوگا، اور اگر آپ کا سورس آف انکم 2 سالوں کا ہوتا تو آپ 2 سال کی بچت کر کے رکھ لیتے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس سے یہ سیکھتے ہیں کہ ہم اپنے سورس آف انکم کا جائزہ لیں، ماہانہ ہے یا سالانہ ہے، تو ہم اس میں سے اتنا بچا کے رکھ لیں کہ 1 سال تک ہماری ضروریات پوری ہوتی رہیں. سپوز کسی خاتون کا شوہر فوت ہو جاتا ہے، وہ 4 مہینے 10 دن عدت میں بیٹھتی ہے، اس میں وہ اپنے بچوں کے لیے کما نہیں سکتی. اگر اس کے پاس اتنی بچت پڑی ہوئی ہے کہ وہ 1 سال تک اپنے شوہر کے بعد بھی گزارا کر لے، تو اس سے بڑھ کر حسن انتظام اور کیا ہو سکتا ہے، اور سلیقہ اور کیا ہو سکتا ہے. پھر اس حوالے سے اگلا قول ہمارے پاس آتا ہے ابن حجر الاسقلانی کا ہی، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو حدیث آتی ہے کہ انہوں نے کبھی بھی کل کے لیے کچھ بچا کر نہیں رکھا تھا، وہ دراصل سونے اور چاندی کے بارے میں ہے، کیونکہ سونا اور چاندی آسائشوں میں ہے، ضروریات میں نہیں ہے. واقعی سونا آسائش ہے تو اس پہ زکوٰۃ ہے نا. سونا تو ایک لگژری ہے، اور آج کل کے دور میں تو بہت ہی بڑی لگژری ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ٹماٹر مہنگے ہو گئے. مہنگائی صرف آج ہی نہیں ہوتی، ہمیشہ ہوتی تھی. اس کا علاج انہوں نے بتایا. لوگوں نے آ کے شکایت کی، آپ نے کہا کھانے چھوڑ دو، سستے ہو جائیں گے. روایت کرنے والے بیان کرتے ہیں کہ کسی نے ٹماٹروں کو ہاتھ نہیں لگایا، یہاں تک کہ وہ خراب ہو گئے، اور بیچنے والوں کو قیمتیں نیچے لانی پڑی تاکہ ہم پھینکنے سے بہتر ہے بیچ ڈالیں. جس چیز کی مانگ کسی سوسائٹی میں بڑھتی ہے اس کی قیمت میں اضافہ ہو جاتا ہے، اس کو چھوڑ دیں، اس کا کوئی آلٹرنیٹ تلاش کر لیں. کیا ہو گیا اگر چند دن ہمارے کھانے میں ٹماٹر نہیں ڈل سکتے؟ بیکڈ ویجیٹیبلز کھا لیں، ٹماٹروں کو چھوڑ دیجئے تاکہ وہ نیچے آ جائیں. تو سونے کی چونکہ اب مانگ بہت بڑھ چکی ہے، تو سونا آپ جانتے ہیں 2.5 لاکھ روپے تولے پہ جا رہا ہے اس وقت. اور جو بھی ہے، لیکن کیا ضرورت ہے اس کے بغیر زندگی گزر سکتی ہے. وہ صرف ہمارا ایک نفس مطمئن رہتا ہے کہ اندر ہمارے پاس اتنے کلو سونا پڑا ہوا ہے، نہ تو ہم اس کو نکال کے پہنتے ہیں. صورتحال یہ آ چکی ہے کہ اب گورنمنٹ کو ہمارے لاکر سکین کرنے پڑ رہے ہیں. ذخیرہ اندوزی، ناجائز بچت کا عالم یہ ہو چکا ہے. اور اسی طرح سے اب پتہ چل جائے گا کس کے پاس کتنا کلو سونا ہے اور کس نے کتنے پیسے گھروں میں چھپا رکھے ہیں اور کہاں کہاں چھپا رکھے ہیں. تو یہ سب ناجائز طریقے ہیں بچت کے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سونا اور چاندی نہیں رکھتے تھے اپنے گھر والوں کے لیے، آپ ان کے لیے ان کی خوراک کا 1 سال کا انتظام کرتے تھے. تو گویا ہم نے آسائشیں نہیں جمع کرنی، آسائشوں کو 1 سال کے لیے جمع کر کے نہیں رکھنا. اور یہ ایسا ہوا تھا، میرے پاس ایک خاتون آئی اور انہوں نے کہا، اور خواتین بچت کر کے ہی بچوں کی چیزیں بناتی ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں، کہ میں نے اپنے 2 عدد بیٹوں کی شادی کرنی ہے تو میں نے ہونے والی بہوؤں کے لیے گولڈ خرید کے رکھا ہوا ہے، کیا اس پہ زکوٰۃ ہے؟ میں نے کہا جی بالکل ہے. تو میں تو اس کو استعمال نہیں کرتی. میں نے کہا ہے تو وہ آپ کے کنٹرول میں، آپ کا جس دن دل چاہے ضرورت پڑے آپ اس کو بیچ بھی سکتی ہیں. جس دن آپ کی بہو کے ہاتھ میں کنٹرول چلا جائے گا تو پھر وہ اس کی زکوٰۃ ادا کرے گی. جب تک وہ آپ کے کنٹرول میں ہے، آپ اپنی بہو کے حوالے نہیں کر دیتی، آپ کو اس کی زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی. پھر تو وہ بہت زیادہ بنے گی. میں نے کہا جی وہ تو بنے گی، تو وہ تو دینی ہوگی. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ گولڈ رکھیں؟ یہ ناجائز بچت ہے. تو آپ رکھیں ہی اتنا 7 تولے جس پہ آپ کو فکر نہ ہو زکوٰۃ دینے کی. ویسے اس کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس کی بھی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے، سنبھالنا ہی پڑتا ہے اس کو. نہ ہو تو زندگی بڑی آسان ہو جاتی ہے. تو اس لحاظ سے علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اپنے گھر والوں کے لیے سونا یا چاندی یا آسائشیں جمع کر کے نہیں رکھی تھی. 1 سال کی خوراک
جو کہ بنیادی ضرورت تھی اس وقت کی، وہ جمع کر کے رکھی تھی، وہ بھی ختم ہو جاتی تھی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر عام گھرانوں سے مختلف تھا. لوگ آپ کے پاس وفود کی شکل میں آتے تھے، آپ ان کو مسجد میں ٹھہراتے تھے اور اپنی جیب سے ان کو کھلاتے پلاتے تھے، ان پر خرچ کرتے تھے. لوگ دین سیکھنے کے لیے آپ کے پاس آتے تھے، آپ کا اتنا خرچ ہو جاتا تھا کہ بعض اوقات آپ کے اوپر بھی قرض آ جاتا تھا. پھر آپ اپنے صحابہ کرام سے کہتے تھے کہ بھئی یہ اللہ کے مہمان میرے پاس آئے ہیں، آپ میں سے کوئی ان کی مہمانداری کر سکتا ہے؟ کیونکہ لوگ آپ کے پاس دین سیکھنے کے لیے وفود کی شکل میں آتے تھے، ٹھہرتے تھے، کئی دن ٹھہرتے تھے، آپ انہیں مسجد میں ٹھہراتے تھے اور ان کے کھانے پینے کا بندوبست کرتے تھے. اور ایسا ہو جاتا ہے بعض اوقات ہماری ایکسپیکٹیشن سے زیادہ مہمانداری ہو جاتی ہے اور دین کا کام کرتے ہوئے بہت خرچہ ہوتا ہے، اس کے لیے بھی اخراجات کی ضرورت ہوتی ہے. اس کے باوجود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کے لیے 1 سال کی بچت کر کے رکھ کے یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم اجعل رزق آل محمد قوتا، اے اللہ تعالیٰ آل محمد کا رزق ان کے لیے کافی کر دیجئے. ہمیں بھی بچت کے ساتھ ساتھ یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جو آپ نے ہمیں عطا کیا ہے وہ ہمارے لیے کافی کر دیجئے، ہمارے دل کو قناعت سے بھر دیجئے تاکہ جو آپ نے دیا ہے ہم اس پہ راضی ہو جائیں اور خوش ہو جائیں اور ہماری نظریں دوسروں کی چیزوں کی طرف نہ اٹھیں. پھر اسی طرح سے اس کے بعد جو اگلی دلیل ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے بچت کے حوالے سے، وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے سے ملتی ہے. بادشاہ کو ایک خواب آتا ہے اور اس کی تعبیر حضرت یوسف علیہ السلام بتاتے ہیں کہ 7 سال آپ لوگوں کے اوپر بڑی خوشحالی کے آئیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو ضرورت سے زیادہ عطا کرے گا، آپ اپنی ضروریات پوری کر کے باقی کو بچا لیجئے. پھر 7 سال تنگی کے آئیں گے، وہ جو آپ نے 7 سالوں میں بچت کی ہوگی وہ ان 7 سالوں میں آپ کے کام آئے گی. اب اگر بچت ناجائز ہوتی تو اللہ تعالیٰ حضرت یوسف علیہ السلام کو یہ کیوں سکھاتے اور حضرت یوسف علیہ السلام بادشاہ کو یہ نصیحت کیوں کرتے کہ آپ نے بچت کرنی ہے. اور یہ بڑا اہم اصول ہے جو ہم سورہ یوسف کے واقعے سے سیکھتے ہیں کہ زندگی میں اتار چڑھاؤ آتا ہے، تو جب ہمارے پاس اچھے دن ہوں ہم اس میں اتنا کچھ بچا لیں، ضروریات پوری کر کے شوخے نہ ہوں، آسائشوں میں نہ پڑے، ضروریات پوری کر کے نہ مقابلے میں پڑے، اپنے اتنے پیسے رکھ لیں کہ اگر سخت وقت آ جائے تو ہم کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاتے پھریں. ہاتھ پھیلانا کبیرہ گناہ ہے. حدیث میں آتا ہے کہ قیامت والے دن ایسے شخص کے چہرے پر چمڑا نہیں ہوگا اور دور سے دیکھ کے پہچانا جائے گا کہ دنیا کی زندگی میں یہ شخص مانگتا تھا. تو یہ فائنینشیل مس مینجمنٹ ہے. اور پھر اس کے بعد ایسا ہی ہوا اور حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن انتظام، گڈ مینجمنٹ سکلز دیکھیے کہ ان سخت تنگی کے حالات میں 7 سالوں میں نہ صرف آپ نے اپنی قوم کے خوراک کی ضرورت پوری کی بلکہ دیگر اقوام بھی مصر سے آ کے غلہ لے کر جاتی تھی. یہی بات ہے کہ آپ کے بھائیوں نے فیصلہ کیا کہ بھئی سنا ہے کہ اس وقت جو قحط پڑا ہوا ہے اس میں مصر میں ایک وزیر خزانہ ہے جس کا اتنا شاندار انتظام ہے کہ اس سے دیگر اقوام کو بھی خوراک کی ضروریات پوری ہو رہی ہیں، تو وہ غلہ لینے کے لیے اپنے ہی بھائی کے پاس چل پڑے. تو یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے گڈ مینجمنٹ سکلز میں سے ایک ہے. اور یہی ہمیں بھی سیکھنا چاہیے کہ ہم اتنی بچت کر کے رکھیں کہ نہ صرف اپنی ضروریات پوری کر سکیں بلکہ اپنے ساتھ اپنے دوست احباب، عزیز و اقارب، بہن بھائیوں اور والدین کی ضروریات پوری کرنے کے بھی قابل ہو جائیں. یہی وجہ مغیرہ ابن شعبہ کہتے ہیں کہ میرا جو مقروض رشتہ دار فوت ہوا اس کا قرضہ میں نے ہی ادا کیا. رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کی ایک شکل ہے. تو یہ ہے ایک اور دلیل جو ہمیں قرآن کریم سے ملتی ہے. اسی طرح سے پھر ایک اور دلیل جو ہمیں قرآن کریم سے ملتی ہے وہ یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث سے ملتی ہے کہ اپنے گھر والوں کے لیے غلہ جو ہے وہ محفوظ کر لیا کرتے تھے. اگلی دلیل یہ ہے کہ شریعت نے ہمیں بچت کرنے کی ترغیب دی ہے. اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو خواب کی تعبیر سکھائی کہ 7 سال خوشحالی کے آئیں گے اور 7 سال تنگی کے آئیں گے اور ان تنگی کے دنوں میں آپ لوگ اپنی ضروریات بچت سے پوری کریں گے. لہٰذا یہ توکل کے منافی نہیں ہے کہ ہم بچت کریں، کیونکہ جس اللہ تعالیٰ نے ہمیں کمانا سکھایا ہے اور کمانے کا حکم دیا ہے وہی ہمیں بچت کرنا بھی سکھا رہا ہے اور یہ اسباب کے اختیار کرنے کا ایک ذریعہ ہے. تو توکل یہ ہوتا ہے کہ اسباب اختیار کیے جائیں. اور ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت سیکھ لیجئے کہ دعا کی جائے کہ اللہ تعالیٰ آپ نے جو کچھ ہمیں دیا ہے اس کو ہمارے لیے کافی بنا دے، یہ پورا ہو جائے، ہم اس پر راضی ہو جائیں، خوش ہو جائیں، ہمیں کسی کی طرف دیکھنا نہ پڑے. اور پھر اس کے بعد اگلی دلیل یہ ہے جو میں نے آپ سے حدیث شیئر کی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بہترین صدقہ اور خیرات وہ ہے جسے کرنے کے بعد بھی تم مالدار ہی رہو.
یعنی آپ کا مالدار رہنا اللہ رب العزت کو بہت پسند ہے۔ پھر ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آتے ہیں اور کہتے ہیں یا اللہ یا رسول اللہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں اپنا سارا مال اللہ کی راہ میں جو ہے وہ وقف کر دوں، ڈونیٹ کر دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، تم اس میں سے کچھ اپنے گھر والوں کے لیے بھی رکھو، اپنے وارثوں کو مالدار چھوڑنا زیادہ بہتر ہے اور اللہ کو زیادہ پسند ہے، تاکہ وہ تمہارے بعد لوگوں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاتے پھریں۔ وہ اولاد بھی اپنے والدین کو دعائیں دیتی ہے، جو والدین مال ضائع نہیں کرنے والے ہوتے، جانے کے بعد دنیا میں ان کی بچت ان کے جب بچوں کے کام آتی ہے تو وہ بچے بھی اپنے والدین کے لیے دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں اور دعا دیتے ہیں کہ ہمارے والدین کس قدر سمجھدار تھے، ضروریات بھی پوری کر کے گئے، ہماری ہر چیز بھی پوری کی، اور ساتھ ساتھ دیکھیے ہمارے لیے اتنا چھوڑ گئے کہ آج ہمارے لیے زندگی گزارنا آسان ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے ہمت کرنی ہے، اللہ سے دعا کرنی ہے اور اتنا کمانا ہے کہ ہمارے بعد ہمارے وارث بھی باعزت زندگی گزار سکیں، اور اتنی بچت کرنی ہے کہ وہ بھی باعزت زندگی گزار سکیں۔ پھر اسی طرح سے ایک اور صحابی ہیں جنہوں نے یہی کہا کہ میں اپنا مال سارا صدقہ کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا اپنے کچھ مال کو روک لو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ روک لو سے مراد کیا ہے کہ اسے اپنے گھر والوں کے لیے بچا کے رکھ لو۔ تو یہ کہنا سمجھنا کہ میں سارا اللہ کی راہ میں دے جاؤں گا اور پیچھے اللہ جانے اور میرے بچے جانے یہ میری ذمہ داری نہیں، یہ ایک غلط سوچ ہے اور یہ توکل کے منافی ہے، اور بچت کرنا توکل کے عین مطابق ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں دین کو سیکھنے کے لیے وقت نکالنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پیغام کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔